جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعیم لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ آن، جو کہ چینل 6 کا پروگرام ہے۔ وقتاً فوقتاً میں اس پہ حاضر ہوتا رہوں گا۔ آج ہم بات کریں گے پچھلے دنوں کے جو چند واقعات ہیں، ان کی اہمیت پر، ان کے سیکوینس پر، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو بائی الیکشنز ہوئے پنجاب کے، وہ اس پر کوئی زیادہ شکایات لوگوں کو نہیں ہوئیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید جو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یا یہ خدشہ تھا کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ اس میں انٹرفیئر کریں گے، تو لگتا ہے ایسے کہ ایسا نہیں ہوا، اور فیئر الیکشن ہوئے اور کافی حد تک پرامن بھی تھے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، جب اسمبلی میں اوتھ لینے کی بات آئی اور وہ بھی ہو گئی آرام سے، اور جب گنتی کی بات آئی تو پھر آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے ایک کوئی پرانا لے کر سپریم کورٹ کا آرڈر، جس کو مس انٹرپریٹ کیا، زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا صحیح پتہ چلے گا کیونکہ سب جوڈس ہے معاملہ، تو سوموار یا منگل کو جب اس کا فیصلہ ہوگا تو وہ دیکھیں گے۔ لیکن جو 2-3 باتیں اہم ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو یہ کہ ان سارے کا شور شرابے کے دوران پاکستان معاشی طور پر لگاتار گراوٹ کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی کہ ہر گزرنے والا دن جو ہے ہماری معیشت کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، جس کا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ بات بالکل ابھی عیاں ہے کہ جب تک آپ ایک سیاسی استحکام ملک میں نہیں لے کر آئیں گے، یہ آپ کسی طریقے سے نہیں روک سکتے یہ جو معاشی عدم استحکام ہے، یہ بات بالکل سامنے ہے۔ پھر یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ چہ مگوئیاں پی ڈی ایم کی طرف سے شروع ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اور اعلیٰ عدلیہ کے متعلق۔ یہ نہایت افسوسناک بات ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کسی ایک کے حق میں ہو تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے۔ تو میرا خیال ہے اس سے گریز کرنا چاہیے، یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ اداروں کے بارے میں ایک اپنا کوئی رویہ اختیار کر لیں اور اس پر پھر محکم ہو جائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہ وہ سائیڈ لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں، وہ نان پولیٹیکل ہیں نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت حد تک ادارے جو ہیں اس وقت غیر سیاسی ہونے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، چونکہ لوگوں کو اعتبار نہیں ہے، لوگوں کو عادت نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ وقت لگے گا جب لوگ اس پہ یقین کرنے لگیں گے۔ ایک اور بہت اہم ہے، بات اڑی ہے کہ جی شاید کسی ادارے کی طرف سے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ابھی ہم نے دیکھ لیا، کوئی ہم نے مداخلت نہیں کی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا بہت نقصان ہو رہا ہے، تو شاید ہم کوئی مداخلت کریں۔ اور لیکن اس کا پھر آئی ایس پی آر نے اس کو کلیریفائی کر دیا کامران خان کے تھرو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا اپنی یہ رائے ہے کہ اب جب کہ فوج پوری کوشش کر رہی ہے اپنے آپ کو غیر سیاسی کرنے کی، تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی مدد کریں، ان کو بار بار گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن فوج کے لیے ایک پیغام بھی میں دوں گا، اور یہ اور اداروں کے لیے بھی ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بھی ہے، کہ دیکھیں جب ملک میں ایسا انتشار ہو جو کہ ہم سب کو جس کا افیکٹ ہوگا، ہم سب اس سے متاثر ہوں گے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں یہ جو معاشی عدم استحکام ہے اور جو کہ انتشار ہے پورے معاشرے میں، اس کے لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس کوئی رول پلے کرے، فوج کوئی رول پلے کرے، تو اس کو میں کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی سیاسی مداخلت ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اگر لوگوں کو ملانے کی کوشش کریں، کسی بات پر ان کو آمادہ کریں، لیکن جو ہم سب سمجھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک جلدی انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا اور جب تک آپ شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انتظام نہیں کر دیتے، اس وقت تک نہ تو آپ کی معیشت سنبھلے گی اور نہ ہی یہ جو معاشرتی انتشار ہے اس میں کوئی کمی آئے گی۔ ایک اور اہم بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس حکومت کی کابینہ نے کوئی ایسا بل پاس کیا ہے، یا کوئی ایسی قانون پاس کیا ہے، قانون تو خیر وہ پاس نہیں کر سکتے، مطلب کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جس میں جو ہمارے ایسٹس ہیں، جو ہمارے نیشنل ایسٹس ہیں، جیسے پاکستان آئلز ہے یا اس قسم کے ادارے ہیں، سوئی گیس کے ہے، ٹیلی کام کے ادارے ہیں جو کہ ملکیت ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کے، ان کے کچھ حصص یا میجر حصص بیچنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ تمام قواعد و ضابط کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے۔ تو جتنے بھی میں تو اتنا معیشت دان نہیں ہوں، لیکن جو معاشیات سمجھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب کہ اسٹاک مارکیٹ بالکل گری ہوئی ہے
اور ان تمام چیزوں کی قیمتیں کوئی اتنی مناسب نہیں ہیں، ان کو بیچنا بالکل غلط ہوگا، اور یہ وقت درست نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے۔ اور اس میں عین ممکن ہے کہ کوئی ہمارے اپنے پلیئر بڑے بڑے وہ موقع دیکھ رہے ہوں کہ یہ چونکہ چیزیں سستی ہیں تو ہم باہر کے بہانے کچھ خود بھی خرید لیں گے اور باہر سے بھی انویسٹمنٹ آ جائے گی۔ تو میرے خیال پر کہ اس پر بھی سب کو غور کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے ملک کو ایسے وقت میں نہیں بیچا جا سکتا جب کہ چیزیں بہت سستی ہوں۔ تھینک یو۔